اب جو ہمارے ٹاپک سے آپ کریں وہ ہے اخلاق و آداب، یعنی کہ ہمارے اخلاق اور آداب یعنی جو ہمارے طور طریقے اس سے ریلیٹڈ۔ شکر و قناعت یہ کوالٹی ہے، شکر اور قناعت یعنی کہ جو ہے اس پر شکر ادا کرنا اور اسی پر آ، راضی ہونا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے گلے اس سے نہ کرنا۔ شکر کا لفظی معنی ہے احسان ماننا، قدر پہچانا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا۔ شکر کا مطلب ہے احسان ماننا کہ واقعی کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، اس بندے کی قدر کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا کہ ہاں ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا اسی ایک بندے کے ہاتھ میں۔ لیکن محسن کا احسان ماننا، محسن وہ ہوتا ہے جو آپ پر احسان کرتا ہے، ٹھیک۔ قناعت یا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے۔ شکر کا مطلب ہے احسان ماننا اور قناعت کا مطلب ہے قسمت پر راضی رہنا، یعنی وہ ملا اس پر شکر کرنا، ٹھیک، اس پر راضی ہو جانا۔ اصطلاحی معنی قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر راضی رہے۔ اب جو ہماری جو دین اسلام میں قناعت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر راضی رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہوگا اور اس سے گزر بسر کی کہ وقت روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب رہے گا جس نے پہلے تو اسلام قبول کیا اور دوسری بار وہ اس روزی پر شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، اس پر قناعت کرے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اسباب کی تلاشی چھوڑ دے، بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے یار میرے نصیب میں اتنا ہی تھا، آگے کوشش ہی نہ کرنا، بلکہ کوشش اور محنت کرنے کے بعد جو آپ کو ملے نا اس کو قناعت کہتے ہیں، ٹھیک، اور اس پر شکر ادا کرنے کو قناعت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کو جو چیز ملے اس کو نا اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، جو نعمت کا ذکر کرے وہ شکر ادا کرتے، اور جو اس نعمت کو چھپائے وہ اصل میں ناشکری کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کا اجر اس بندے جتنا ہوگا جس نے صبر کیا اور روزہ رکھا، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا عملی نمونہ تھے۔ نبی کریم کی سیرت طیبہ سے شکر قناعت کی بہت سی ہمیں مثالیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فوراً الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، یعنی ان کی شکر گزاری کا ایک عمل تھا، ٹھیک۔ اور عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو مال ہے، حسن و جمال ہے، رزق ہے اور دیگر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اپنے سے کمتر درجے والے لوگوں کو دیکھے
چاہے مال میں ہو، چاہے خوبصورتی میں ہو، چاہے رزق میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جب انسان اپنے سے کمتر درجے والے کو دیکھتا ہے نا تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا، اور یہی جذبہ اس کے اندر شکر گزاری لاتا ہے. ٹھیک. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محسن اور خیرخواہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نا کسی بندے کو وسیلہ بناتے ہیں، اور وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، کوئی احسان کرے، تو ہمیں اس محسن کا خیرخواہ اور شکر ادا کرنا چاہیے. فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح عادلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے کہ یہ بندہ میرے اس بندے کی مدد کرے گا. ٹھیک. تو اگر آپ اس بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. ٹھیک. انسانوں کا شکریہ کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بھلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہنا ہے. ٹھیک. یعنی کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جزاک اللہ خیرن بولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی. ٹھیک. یہ جو جزاک اللہ خیرن ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلا دے. تو یعنی اس بندے نے اس اگلے بندے کو اتنی اچھی دعا دی کہ اس نے اس کی پوری تعریف پہ بھی اس کے پہلے احسان کا بدلہ چکا دیا. امانت و دیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے. امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. اچھا، امانت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو اتنے پیسے دیے اور آپ اس کو ایز اٹ از اتنے ہی پیسے واپس کر دو. ٹھیک ہے، یہ امانت ہے، لیکن امانت و دیانت صرف جو ہے نا پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی ہے. ٹھیک. کوئی آپ کو ٹرسٹ کرے تو اس کے ٹرسٹ کو ویسے ہی قائم رکھنا بھی امانت ہے. امانت و دیانت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ کو جس طریقے سے دی ہو، اس چیز کو ان کی درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا، یعنی کہ اس چیز کو انہی رولز کے ساتھ فالو کرنا اور اسی طریقے سے انجام دینا، اس کو امانت اور دیانت کہتے ہیں. اچھا، سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ وعدہ ہے، وہ عہد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی بھی ان میں شامل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو. اچھا، یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی امانت داری کیا ہے انسان کی اپنے رب سے؟ یہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا نا، تو تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہاں، ہم دنیا میں جا کے آپ کی ہی بندگی کریں گے، آپ کو ہی ہمیشہ سے آپ کی ہی تابعدار رہیں گے. ٹھیک. یہ ایک پرامس کیا تھا تمام انسانوں نے. پھر جب انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اس عہد کو کتنا پورا کرتا ہے، اصل میں یہ ہماری امانت کا سب سے بڑی اگزامپل ہے.
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی امانت اور دیانت میں ہی شامل ہے. ٹھیک، ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کی سپرد. یعنی کہ سورہ نساء کی آیت اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے کہ اگر تمہارے پاس کسی بھی کوئی امانت ہے تو اسے اس کے حقدار پر سپرد کرو، جلد از جلد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے. حکمران اپنے فرائض ادا کرے، رعایا کی حفاظت کرے، عدل قائم کرے اور اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپے. علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں. مالدار اپنے مال سے غریبوں کی مدد حق ادا کریں. ملازمت پیشہ افراد دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں. یہ سب امانت اور دیانت کی صورت ہیں. یعنی یہ ایگزامپلز ہمیں دی گئی ہیں کہ امانت کا سلسلہ جو ہے نا ایک حکمران سے شروع ہو کر ایک خادم جیسے معمولی شخص پر بھی لاگو ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ حکمران ہو تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے رعایا کے حقوق ادا کریں، ان کی حفاظت کریں. رعایا کیا ہوتی ہے؟ عوام. حکمران کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. انصاف قائم کریں اور جو اہل لوگ ہیں یعنی کہ جو عہدے کے قابل لوگ ہوتے ہیں انہیں کو آپ جو ہے نا اتھارٹیز اور ذمہ داریاں دیں. علماء دین جو یعنی ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے مولوی ہیں، جو ہمارے دینی کاموں کے ہیڈز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں تک حق بات اور صحیح بات پہنچائے. مالدار کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کا حق ادا کرے. جو ملازم لوگ ہیں، جو ملازمت کرتے، جو جابس کرتے، ان افراد کی یہ امانت داری ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر پہنچے اپنے کام پر اور اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دے. ٹھیک، تو یہ سب امانت اور دیانت کی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا تقاضا یہ کہ امانت کے رولز ہیں، جس کی امانت ہے اس کو ادا کی جائے، جس نے آپ کو رکھوائی اس کو پہنچاؤ دوبارہ، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے. یعنی جو آپ کے ساتھ خیانت بھی کرے نا تو آپ سب بھی اس کیس میں بھی اس بندے کے ساتھ خیانت نہیں کرو، آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا عملی نمونہ تھے. اس سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارتے تھے. ٹھیک، اتنے امانت دار تھے، اتنے ایماندار تھے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی چیزیں رکھوا کر جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بہت امانت دار بندہ ہے اور اسی وجہ سے ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے نا، جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس ٹائم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی ایز اے امانت. تو انہوں نے اس ساری چیزیں حضرت علی کو دی اور کہا کہ یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی اپنی امانت داری کا ثبوت دیا. انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. اپنے جسم کو جان بوجھ کے کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا حرام ہے. ٹھیک، انسان کی جو زندگی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے. یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو کوئی بیجا تکلیف نہیں دینی، کیونکہ ہماری ذات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور اسی وجہ سے خودکشی بھی حرام ہے. کیونکہ یہ خیانت ہو جائے گی. اگر آپ خود اپنی جان لے لو گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت پہ خیانت کی ہے. کسی کے راز کو افشا نہ کرنا بھی امانت داری ہے. مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ پاتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا. مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے. اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا پھیلانا جائز نہیں. رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی کہ
کسی کا کوئی سیکرٹ آپ کے پاس ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، ٹھیک؟ کسی بندے کو اچھا مشورہ دینا بھی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سمجھ دی ہے نا، تو آپ اس سمجھ کو استعمال کرو۔ یہ سمجھ آپ کی پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اگر آپ کسی بندے کو کوئی مشورہ دیتے ہو نا، تو آپ نے اس امانت کا حق ادا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دے، تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھو، اس کو استعمال نہ کرے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو، وہاں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ پر یہ بات لازم ہے کہ آپ بغیر اجازت ان باتوں کو آگے نہ پہنچاؤ، کسی اور سے ڈسکس نہ کرو۔ اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے تو اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے کا مطلب یہ کہ وہ ادھر ادھر دیکھے یا کوئی ہماری کوئی بات سن تو نہیں رہے، وہ پھر تمہیں کوئی بات بتائے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ کوئی راز ہے اور تمہیں اس بات کو آگے نہیں پھیلانا۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت اور دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی، بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں، اور انسان کی تحقیق کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور انسان میں سے اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جا کر ان کی جنت جیسی دائنی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت اور دیانت والے معاملات رکھتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے نا اس چیز کو پراپرلی کر دے تو معاشرے میں سکون رہے گا، لوگوں میں جو ہے نا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا آسان رہے گا، دھوکہ اور یہ ساری معاشرتی برائیاں کم ہو جائیں گی بلکہ ختم ہی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو ہمارا اشرف المخلوقات ہونا بالکل بیکار سی بات ہے، ٹھیک؟ بلکہ ہم جنت جیسی دائنی نعمت سے بھی محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص اور تقوی۔ اخلاص کے معنی خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا۔ قرآن مجید میں نیکی کی قبولیت کی شرط اخلاص کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو گئے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے کوئی چیز بالکل پیور ہونا، بالکل پیورٹی کے ساتھ صاف ستھری، کوئی چیز بہت خالص بنانا ہو، یعنی اس میں کوئی بھی اور ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک؟ اخلاص سے مراد ہے کہ ہر عمل کو ایسے کرنا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس میں نہ کوئی دکھاوا ہو اور نہ ہی اس میں کوئی اور ایسی نیت ہو جس سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہماری نیکیوں کی قبولیت کی یہی شرط ہے کہ ہم ان کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اور سورہ بینہ کی اس آیت میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، یعنی کہ بالکل خالص ہو کر، بالکل پیور ہو کر، اپنے دل کو بالکل پیور کر دینا، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ایک ماننا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار، یعنی وہ جو ہے نا بیس کرتے ہیں ہماری نیت پر۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تبھی ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، ٹھیک؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقویٰ انسان کے دل کی ایسی حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ یعنی کہ تقویٰ کے اصلی معنی کیا ہے؟ کہ ڈرنا اور پرہیزگاری، یعنی کہ کسی چیز سے خود کو روکنا۔ پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے خود کو روکنا۔ اور ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی ڈرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کا ڈر دل میں ہونا، اور اس کی وجہ سے آپ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو، یہ پرہیزگاری ہوتا ہے، صحیح؟
تقوی انسان کے دل کی ایسی حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے. ٹھیک، تقوی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے. وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے تقوی کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نیکی پر آمادہ کرتی ہے. یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اور تبھی ہم نیکی کا رستہ چنتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اس کو تقوی کہتے ہیں. ٹھیک، تقوی اس فیلنگ کو کہتے ہیں. تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں عزت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. اس میں کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عزت کے معاملے میں کہ ویسے تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا، مگر اعمال کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں. جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا. ٹھیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا اصل مقام دل کو قرار دیا. یعنی تقویٰ دماغ میں نہیں ہوتا، تقویٰ کہیں اور نہیں ہوتا، تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے. گویا اگر دل میں تقویٰ ہے تو انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل تقویٰ کی دولت سے محروم ہے تو اعمال بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. جب انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص سے نیت کی صورت میں نکلتا ہے. یعنی کہ جب انسان کے اندر ایک بار تقویٰ ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کے اندر اخلاص آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. اور اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بالکل پیورٹی کے ساتھ دینا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہو یا پھر وہ انسانوں کے معاملے میں ہو. کسی کے ساتھ آنیسٹ ہونا، کسی کے ساتھ لائل ہونا، اور سیم گوز پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو کر رہے ہو پورے اخلاص کے ساتھ کرو. تقویٰ ہوگا تو آپ کے اندر اخلاص اور پیورٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو، جس دل میں تقویٰ نہ ہو تو وہ محروم ہوتا ہے، وہ دل وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور سرداری کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا. تو اہل مکہ نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے اس بارے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا اسی راہ میں میری جان چلی. تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے ایک تقویٰ کی اگزامپل دی ہے کہ جو اہل مکہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کا صحیح دین سکھانا شروع کیا کہ لوگوں کو دور جاہلیت میں انہوں نے لوگوں کو اسلام کا بتانا شروع کیا، تو اہل مکہ نے بہت ساری آفرز کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نہ چھوڑ دے دین کی دعوت دینا، کیونکہ ان کو اپنا آپ کافی لاس میں لگ رہا تھا. ان کا جو سسٹم تھا اس میں غلاموں کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے تھے، باقی سود اور حرام کام یہ ساری چیزیں بہت نارمل تھی. لیکن جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان میں ساری کی چیزیں منع تھی. تو وہ لوگ کہتے تھے یہ تو سراسر ہماری سرداری میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا لاس ہے. تو انہوں نے اس چیز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دو، ہم آپ کو سردار بنا دیں گے. انہیں بہت مال و دولت کی پیشکش کی، بہت کچھ ان کو آفر کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت نہیں مانے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ انہیں روکیں تبلیغ سے، آپ کی بات سن لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی یہی آنسر دیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں، ہم سورج اور چاند تو بہت بڑی چیز ہے نا، امپاسبل چیز ہے، یہ بھی رکھنے میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا اور تب بھی دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے. یعنی کہ جب تک یہ دین کمپلیٹلی پھیل نہیں جاتا
تب تک میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یا پھر میری جان چلی جائے اس راہ میں، اسی صورت میں یہ کام رک سکتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقوی اور دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رات پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور وہ تو بچپن سے ہی بہت نیک اور اچھے اعمال کرنے والے انسان تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں کوئی برائی تھی ہی نہیں، بٹ اسٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، ایون اتنی عبادت کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تو ویسی ساری خطائیں معاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یہ خطائیں معاف کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کروں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے اپنے رب کے لیے۔ ٹھیک، اخلاص و تقوی اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب انسان نیکی کا عمل اخلاص و تقوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے اور اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ نماز صرف لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا نیک بندہ ہے، تو آپ کو نا نماز ایک ٹاسک لگے گا، آپ کہیں گے یار بس یہ کر لو جلدی سے، آپ کو کوئی بھی جو ہے نا محسوس نہیں ہوگی، دل کو سکون محسوس نہیں ہوگا۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ اس نماز کو دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھو اور اپنا ٹاسک نہیں سمجھو بلکہ اس کو پرائیورٹی سمجھ کے پڑھو، تو وہی نماز آپ کو بہت زیادہ اطمینان اور سکون دے۔ And this is connected to our taqwa and ikhlas. پھر ٹاپک 4 ہے پردہ پوشی۔ اوکے، پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے پر پردہ ڈالنا۔ پردہ تو ہوتا ہے جو یہ ہے پردہ پوشی، یعنی کسی چیز کو چھپانا، اس چیز کو کسی کے عیبوں کو چھپانا، ٹھیک ہے، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں، اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو تانا دیں اور نہ اس کا مذاق اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو۔ سورہ حجرات کی آیت ہے یہ۔ چاہے اس میں کہ ہمارا دین جو ہے نا ہمیں بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، ان کے عیب تلاش کریں، ان کے راز کھوجیں، ان کی جاسوسی کریں، یہ چیزیں قطعی منع ہے، سختی سے منع ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ چل بھی جائے تو آپ کو وہ باتیں نہیں کرنی، تانے دینے اس بندے کو، نہ اس کا مذاق اڑانا ہے اور نہ ہی اس کی باتیں کہیں اور جا کے بتانی ہے۔ پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے اور اسے تانا دینے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کتنا بڑا پرومس اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کے عیب چھپا رہے ہیں، اگر اس کو شرمندہ نہیں کروا رہے کسی اور کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائیں گے، ہمارے عیب چھپائیں گے۔ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا اجتماعی جرم ہے جس سے معاشرے کے کا انفرادی اجتماع ہو رہا، اجتماعی میں خیال رکھتے ہیں، متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلام قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی کام کرنے والا آ رہا ہے
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ چوری کرتا ہے اور گھر میں فساد ڈل جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ چیز تم نے لی ہے، تم نے اٹھائی ہے، تم نے چوری کی ہے، یہ وہ گھر میں آپس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اور آپ کو پتا ہے کہ اصل میں کر کون ہے، تو اس سچویشن میں نا آپ نے پردہ نہیں ڈالنا، بلکہ اس سچویشن میں اسلام الاؤز یو کہ آپ اس بندے کو ڈسکلوز کرو، کیونکہ اب جو ہے نا سوسائٹی میں اس کی وجہ سے پرابلم بن رہی ہے، اور سوسائٹی ڈیمیج ہو اس سے اچھا ہے آپ اس ایک بندے کو سزا دو یا اس ایک بندے کو سبق سکھاؤ جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک؟ پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی، آپ دوسروں کو تو چھوڑو، سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرو، اپنی سیکیورٹی تو کرو، اب دوسروں کو سیکیور کریں، ٹھیک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے گا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت دلاؤ اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ایک دوسرے کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، اور سب سے ایک دوسرے کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اسپیشلی ایک دوسرے میں عیب تلاش کرتے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایکسپوز کرتا ہے نا تو وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی اس بندے کو سیکیور نہیں کر سکتا ہے، پھر کوئی بھی اس بندے کو کسی نہیں بچتا ہے جو خود دوسروں کو تکلیف دیتے یا دوسروں کو رسوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا، پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ میں عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب چھوڑ دی ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو شراب نوشی کرتا تھا، اور یہ ایک گناہ ہے، تو آپ حضرت عمر نے جو ہے ان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اس بات کو کسی اور تک نہیں پہنچایا، ٹھیک؟ اور انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ پلٹ جائے اور اپنی غلطی سے باز آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ خود حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں اس سے عمل کرتا تھا لیکن توبہ کر دی اور میں نے چھوڑ شراب نو۔ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے فوراً دوسرے لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔ خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنے نہ کہ زحمت۔ پردہ پوشی اختیار نہ کرنے کے بہت سے دنیاوی اور آخری نقصانات ہیں، اس معاشرے میں چہرے کے باہم نفرت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا بھی پروان چڑھتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آج کل کے دور کے لیے ہمیں کیا ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ ہمارے موبائلز پہ بہت فیک نیوز آئی ہوتی ہے، فیک پوسٹ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کو بنا تصدیق کیے آگے پروموٹ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ میسج 10 لوگوں کو شیئر کر دیں، یہ اویئرنیس پھیلائیں گے، وہ جب تک آپ خود کنفرم نہ کر لیں کہ ہاں ایسا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں، تب تک آپ اس کو پروموٹ نہیں کریں، اور اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن اینڈ انویسٹیگیشن تو کیا ہوتا ہے، آپ پر دو قسم کے گناہ آتے ہیں، ایک تو آپ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہو سکتا ہے اس جھوٹی خبر سے بہت فساد پیدا ہو جائے یا کوئی بندہ بہت ہرٹ ہو جائے اس چیز سے، اور دوسری چیز کہ ہو سکتا ہے کہ اس خبر میں کسی اگلے بندے کا کوئی گناہ، کوئی عیب ہو جس کو اچھالا جا رہا ہے،
تو آپ اس بندے کے ایپ پر سے بھی پردہ اٹھا رہے اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک. مشق کے سوالات دیکھتے ہیں. کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا اجر برابر ہے روزے دار کے. یہ ہم نے کل پڑھا. نبی کریم کے حکم سے کفار مکہ کو مانتے واپس لوٹائیں حضرت علی نے. نبی کریم نے تقوی کا اصل مقام قرار دیا ہے دل کو. پردہ پوشی جائز نہیں، اجتماعی جرم. مختصر جواب ہے نبی کریم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں. مثال یہ تھی کہ انہوں نے پوری رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کی، ایون ان کے پاؤں سوج گئے. پھر ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے، آپ کے تمام گناہ معاف ہے آلریڈی. تو انہوں نے کہا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ایک ایگزامپل تھی. بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات سیکھیں. بددیانتی اور دھوکہ دہی کے ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا. امانت اور دیانت. یس. اس کے کوئی سے دو نقصانات ہم نے لکھنے ہیں. لیٹ می فائنڈ اٹ آؤٹ. امانت سے اسی وجہ سے اپنی زندگی ختم کرنے کے خیال انسان کے پاس نہیں ہے. اچھا، دو نقصانات. اچھا، کسی کا راز افشا کر دینا بھی بددیانتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اچھی ٹھیک ہے. بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہو. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص اور تقوی کی ایک مثال بیان کریں. اخلاص اور تقوی کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کریں. اچھا، یہ والی مثال ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنے قسم کی آفرز ملی، مال دولت کی، بادشاہت کی، ہر چیز کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ٹھکرایا. یہ والا اور یہ والا. اور قسم کھا لی کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھوں پہ سورج اور چاند بھی رکھ دیں میں تب بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہیں رکوں گا. پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں یہ والا، یہ جو پیراگراف ہے، اس میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دور حاضر میں میڈیا کی وجہ سے کس طریقے سے فساد اور بے اعتمادی اور گناہوں کو فروغ مل رہا ہے. بٹ ہم نے یہ نہیں لکھنا، ہم نے یہ لکھنا ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے. تو دور حاضر میں میڈیا کی ایک ذمہ داری ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کیے نہ پھیلائیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جھوٹی خبر پھیلتی ہے، دوسرا معاشرے میں فساد اور بدامنی پیدا ہوتی ہے. تو میڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. کسی بھی خبر کو بنا تصدیق کے نہ چلائیں.